ہے اور لفظ برادر کی بات کرتا ہے. لفظ برادر انگلش کا بھی لفظ ہے اور فارسی کا بھی لفظ ہے. یہ دیکھو فیروز ابہا یزیدی ابہا کتاب فیروز اللغات یہ میرے پاس موجود ہے, 1931 کی چھپی ہوئی, اور اس کے صفحہ نمبر 167 پر یہ بات موجود ہے کہ برادر یہ انگریزی زبان کا بھی لفظ ہے. اگر یہ میں نہ دکھا سکا میری شکست ہوگی. اگر اس میں یہ لفظ موجود ہو کہ یہ لفظ جو ہے یہ انگریزی زبان کا بھی لفظ ہے, پھر تو جہل مطلق ہے. اگر تو نے مناظرہ کرنا ہے پھر میرے شاگرد کے شاگرد کا شاگرد تیرے ساتھ آئے گا, اور اگر تو سامنے آنا چاہتا ہے تو پھر ایسا کر, ملا فضل یزیدی سے کہو کہ ویڈیو بیان جاری کرے اور تحریراً لکھ کر دے کہ اویس رضا سعدی یزیدی کی ہار فضل یزیدی کی ہار ہوگی اور اویس رضا سعدی کی جیت فضل یزیدی کی جیت ہوگی. انشاءاللہ میں تیرے بیان کا جواب کا منتظر رہوں گا, اور اس کے بعد میں جگہ وہ بھی بتا دوں گا, اس کے بعد وقت بھی بتا دوں گا. الحمدللہ وعدہ صلی اللہ علی من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. تو آج الحمدللہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کل تک تو ملا آصف جو ملیکیہ ہے یہی کہتا تھا کہ جی دیکھیں یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے, یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے, یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے. آج کہہ رہا ہے کہ یہ فارسی زبان کا بھی لفظ ہے. ابھی آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی تو ویڈیو میں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ فارسی زبان کا بھی لفظ ہے. تو چلو الحمدللہ یہ تو اس کمینے نے مان لیا کہ یہ فارسی زبان کا بھی لفظ ہے. تو اب جاہل سے یہ پوچھنا ہے کہ وہ جاہل مطلق مجھے یہ تو بتا کہ انگریزی اور فارسی کے اندر پہچان کیسے کی جائے کہ یہ انگریزی میں لکھا ہوا ہے یا فارسی میں لکھا ہوا ہے. تو اس کا سادہ سکولیہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, وہ جو ہند سے استعمال ہوئے ہیں لکھنے میں, وہ انگریزی کے کیے گئے ہیں یا فارسی کے کیے گئے ہیں. اگر فارسی کا با را وغیرہ یہ الفاظات استعمال کیے گئے ہیں تو معلوم ہوا کہ فارسی میں لکھا ہے. تو اگر انگریزی کے وہ جو الفاظ ہیں وہ لکھے گئے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ انگریزی میں لکھے ہوئے ہیں. تو اب یہ اتنا بڑا جاہل تھا, خود مان رہا ہے کہ بھائی یہ فارسی زبان میں بھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ لکھا بھی فارسی زبان میں ہوا ہے, بارہ وغیرہ یہ حروف جو حروف تہجی ہوتے ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے. تو واضح لفظوں میں لکھا جا رہا ہے کہ یہ فارسی زبان کا ہے. تو کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ انگریزی زبان, جاہل مطلق کا مان تو گیا کہ یہ فارسی زبان کا بھی یا فارسی میں بھی آتا ہے. تو اب لکھنے والے کی نیت میں تو شک بھی نہیں کر سکتا کیونکہ لکھا بھی اس نے فارسی میں ہی ہے. تو معلوم تو ہو گیا, تجھے مان تو لیا, یہاں تو گیا, تیری شکست تو جو ہے وہ واضح نظر آ گئی. تو شکست فاش تجھے تسلیم ہو گئی یا تو نے تسلیم کر لی ہے. اور رہی بات اگلی, اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ چشتی صاحب قبلہ جو ہے استاد صاحب قبلہ وہ کلپ ریکارڈ کروائیں گے تو میں پھر مناظرے کے لیے آؤں گا, اور میرے شاگردوں میں فلاں فلاں فلاں. بے وقوف اور جاہل انسان, میں تجھے اپنے شاگردوں میں بٹھانے کے قابل نہیں سمجھتا کہ تو اتنا بڑا جاہل ہے. آج میرے پاس جو بچے سبق پڑھنے کے لیے آئے وہ جو اسلامی قاعدہ ہے تو ابھی وہ بھی نہیں پڑھ سکتا. تو بچہ ہے, انتہائی نامعقول منحوس انسان ہے, جاہل ہے, بے وقوف ہے, عقل علم کی تجھے ہوا نہیں لگی. ٹھیک ہے, اتنا بڑا جاہل ہے تو. اور ہاں تو نے کہا ہے کہ جی میں نے مناظرے کا چیلنج کیا تو اس نے قبول کیا, تو اب چشتی صاحب قبلہ جو ہے وہ کلپ ریکارڈ کروائیں. تو پیارے بھائی میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تو کہتا ہے نا کہ استاد صاحب قبلہ میرے متعلق کلپ ریکارڈ کریں تو میں پھر تجھے کہوں گا کہ چونکہ تو ہے ٹی ایل پی کا چمچہ, تیرا استاد بھی ٹی ایل پی کا چمچہ ہے, وہ جو یوسف ٹوکا ہے وہ بھی ٹی ایل پی کا چمچہ, تو بھی ٹی ایل پی کا چمچہ. اب جو ہے نا سعد رضوی تیرا کلپ جاری کرے کہ بھائی یہ ہماری ٹی ایل پی کی طرف سے ہماری نمائندگی کرے گا, ہم اسے اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں, تو وہ سعد رضوی تیرا کلپ جاری کر دے, میں استاد صاحب سے جاری کروا دوں گا. اب تیرے کلپ کا انتظار رہے گا کہ تو سعد رضوی سے کب کلپ جاری کرواتا ہے. اور اگر تو نہیں کرواتا, اور یقیناً وہ تو نہیں کروا سکے گا, تو نے چیلنج کیا, میں نے قبول کیا, تو نے اگر جواب ریکارڈ کروانا تھا, بیٹے تیری بوکلاہٹ بتا رہی ہے کہ تو کتنی بڑی بوکلاہٹ کا شکار ہو چکا ہے. وہ یہ ہے کہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ فلاں کتاب میں فلاں حوالہ, میں نے تو تیرے ساتھ ابھی حوالوں کی تو بات ہی نہیں کی. بیٹے تیرے سارے حوالوں کے جواب میں دوں گا. اگر تو نے مناظرہ کرنا ہے تحریری شکل پہ تو تحریری شکل پہ میں مناظرہ کروں گا, تقریری طور پہ کرنا ہے تقریری طور پہ اگر کلپ کی صورت میں کرنا ہے ایک کلپ تو دے, میرے جوابی کلپ کا انتظار کر, میں تجھے جواب دوں گا, پھر تو دے. اس طرح مناظرہ کرنا ہے قسط بنا, عوام الناس سنے گی, پتہ چل جائے گا صحیح کون ہے غلط کون ہے. لیکن اگر تو اس طرح نہیں کر سکتا
اور یقیناً نہ تو تحریری طور پہ آ سکتا ہے، نہ تقریری طور پہ آ سکتا ہے، نہ کلپ کی صورت میں ہمارے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہے۔ یہ صرف سادی بیچاری بھولی بھالی عوام اہل سنت کو تو گمراہ کر سکتا ہے۔ تو کہتا ہے کمینے سب سے بڑا تیرا جھوٹا الزام، بے ایمان مردار مرتد، تیرا الزام یہ ہے تو کہتا ہے یزید کی حمایت کی ہے۔ وہ کتاب جو تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو ایک باپ کا بیٹا ہے، حرامی نہیں ہے، حلالی ہے، اس کتاب کا پہلا ورقہ گتا ہٹا، اس کے نیچے سے جو پہلا ورقہ ہے اس کے اوپر یزید کے متعلق جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ موقف ثابت کر، اور اس کو پڑھ کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور جو دوسری ہم نے اس کا دوسرا ایڈیشن چھاپا ہے، اس ایڈیشن کا آخری گتے کے اوپر جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ لفظ غور سے پڑھنا کیا لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں واضح لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا یہ کتاب لکھنے کا مقصد کوئی یزید کی حمایت کرنا نہیں، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دفاع مبارک کرنا ہے۔ اور دلائل سے ثابت کیا ہے۔ جاہل بے وقوف انسان، تجھے اتنی شرم و حیا نہیں ہے۔ اور پھر ادھر سے وہ آپ کا انوار العلوم ملتان والے جو ہے بڑے قاسمی، ان کا جو بڑا مدرسہ ہے اور بڑے مدرسے کا جو بڑا مفتی ہے، اس بڑے مفتی نے وہاں سے جو ہے یہ واضح لفظوں کے اندر فتویٰ تحریری طور پہ لکھ کے دیا ہے کہ آپ یہ لے کے جائیں۔ اور وہاں سوال کیا گیا کہ ایک بندہ ہے جو یزید پلید کے متعلق یہ نظریہ رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ سارے معاملات کرتا ہے، تو اب مجھے بتائے کہ اس کے متعلق کیا کہنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس بندے کے متعلق جو ہے کوئی کسی قسم کا حکم نہیں لگتا۔ تو جاہل تو کہاں سے نکل آیا بھائی؟ تو تیری اوقات و حیثیت کیا ہے؟ تو بیچارہ کسی کھیت کی مولی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے تجھے اگر موقع دیا، تو بیچارہ اپنی جو ویڈیو ڈالی ہے اس ویڈیو کے ویوز تو دیکھ لینا کتنے بنتے ہیں، وہ بھی ہمارے چند ساتھیوں نے دیکھے ہیں، تجھے تو سنتا کوئی نہیں۔ تو بیچارہ ختم اکٹھے کرنے والا مولوی جو ختم کے پیچھے پنڈ کے چودھری کی باتیں بھی سنتا ہے، اور کمیوں کی طرح وہاں پہ تم رہتے ہو، ٹکر کھاتے ہو اور جو ہے ٹکروں کے منتظر رہتے ہو۔ ہم الحمدللہ آزاد بندے ہیں، ہم کسی چودھری کے غلام نہیں، ہم دین کی بات کرتے ہیں، مسجد رہے نہ رہے، کوئی بلائے نہ بلائے، دین کی بات ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے۔ تمہاری طرح نہیں ہے کہ باتیں چھپائیں گے۔ بیٹے اب تجھے میں کہہ رہا ہوں، سعد رضوی سے یا دوسری طرف تو حمایت حاصل کرتا ہے مراتب شاہ سے، کلپ جاری کروا، وہ کلپ جاری کر دیں، تیرا انتظار رہے گا، میں بھی جاری کروا دوں گا۔ اگر نہیں ہو سکتا تو بھی کسی قابل نہیں ہے، بیچارہ بچہ ہے، تو علم بھی بہت کم ہے، عقل میں بھی بہت کم ہے، شعور فہم گفتار میں بھی تیرے پاس بولنے کا بھی انداز صحیح طرح نہیں ہے، وہ تو بیچارہ بھی ہے، تو بس بچہ نادانی۔ اگر میرا بیٹا شوق ہے نا ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کا، پہلے بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور علمی لحاظ سے علم کے نام کی چیز تو تیرے اندر تو خیر وہ تو دور دور تک نہ کوئی واسطہ نہ کوئی تعلق کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا تیرا انتظار رہے گا۔ میں ناچیز محمد اویس شادی تیرے کلپ کے انتظار میں رہوں گا۔ اگر میں نے جو کہا ہے، پہلی چیز کتاب کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے وہ پڑھ کے سنائی، تو حمایت کی بکواس کرتا ہے نا، اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ پڑھ کے سنا دے۔ دوسری چیز تو وہاں سے کلپ جاری کروا دے۔ یہ دو کام تو نے کرنے ہیں اگر تو حلالی ہوا۔ اگر حلالی نہ ہوا تیری طرف سے جواب کا انتظار رہے گا۔ اگر دائیں بائیں کی کھچے مارنی شروع کر دی تو میں سمجھوں گا کہ تو حرامی ہے۔ حلالی تجھے تب تسلیم کروں گا جب تو پڑھ کے سنائے گا کہ اوپر لکھا کیا ہوا ہے۔ اگر پہلے ورقے کے اوپر یہی لکھا ہو کہ یزید پلید ہے، اسی لفظ کے اندر صاحب عقل بندہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کی حمایت نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ بے وقوف نام معقول اور جو کہتے ہیں جاہل عقل والے ہیں نا تیرے جیسے، ان بیچاروں کا یہی حال ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تجھ جیسے فتنے سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیرے جواب کا انتظار رہے گا۔ ناچیز محمد اویس شادی، خادم آستانہ علیہ سنت شریف لاہور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔